کلام مقدس کے ان آیات مبارکہ میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25 انبیاء علیہم السلام کا نام لے کے ذکر فرمایا ہے۔ باقی جتنے انبیاء ہیں ان کا اجمالی ذکر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب بہت انبیاء ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو بیان کیے، منہم من لم نقصص علیک، اور بہت ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ تو ان 25 انبیاء میں سے پھر 4 انبیاء جو ہیں ان کا ذکر قرآن میں بہت بے حد تفصیل سے آیا ہے اور مختلف صورتوں میں آیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں، اعراف میں، سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ الانبیاء میں، یعنی کئی صورتوں میں ذکر ہے۔ ان میں ایک حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ ان کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کئی مقام پہ فرمایا ہے اور بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ حضرت آدم جو ہیں وہ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، وہیں سے تخلیق انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے آدم کو پیدا کیا، پھر حوا کو پیدا کیا، اس کے بعد پھر آگے آ کے ان کی نسل چلی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے ہر مخلوق کو حکم سے پیدا فرمایا ہے کہ ہو جا، ہو گیا۔ اور اللہ نے بعض کام جو ہیں وہ ملائکہ کے ذریعے فرمائے ہیں۔ ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کا روح قبض کر لو، نے جا کے قبض کر لیا۔ لیکن یہ آدم کی شان ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، کما یلیق بشانہ۔ یہ بحث کبھی نہ کرنا کہ ہاتھ کیسے ہیں، کتنے لمبے ہیں، کتنے چوڑے ہیں۔ یہ بحث کرو گے تو پھر کافر ہو جاؤ۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں ان پر بس ایمان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ انسان مخلوق کے بارے میں تو بات کر سکتا ہے، خالق کے کنہوں میں کیسے پہنچے؟ وہاں تو عقل ہی کام نہیں کرتی نا۔ وہ چیزیں تو ماورائے عقل ہیں، اس لیے وہاں ہمارا یہی ایمان ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، آمنا بھی۔ جیسے کافروں نے، یہودیوں نے کہا تھا قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جس کے رد میں آیا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے۔ اسی طرح اللہ کے چہرے مبارک کا بھی ذکر ہے قرآن میں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وجہ اللہ کا ذکر آ گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں اللہ کے آنکھوں کا بھی ذکر ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بناؤ میری آنکھوں کے سامنے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں ساق کا بھی ذکر ہے کہ قیامت کے دن یوم یکشف عن ساق، جب آپ اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹائیں گے، پردہ ہٹائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزول کا بھی ذکر ہے کہ اللہ عرش سے نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر۔ اور یہ بھی قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی، قیامت والے دن اللہ اس سرزمین پہ تشریف لائیں گے تاکہ لوگوں کے درمیان میں عدل ہو۔ جاء ربک والملائکۃ صفا صفا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ۔
تو یہ بھی قرآن میں ذکر ہے۔ تو بہرحال ایک موٹی بات یاد رکھ لیں، انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گا، کسی دھوکے میں نہیں پڑو گے کہ اس کو علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے، سلف صالحین نے، اولیاء اللہ نے ان کلموں میں کہا ہے کہ نحن نؤمن باسمائہ و صفاتہ ما ذکرہ اللہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ من غیر تکییف ولا تعطیل ولا تشبیہ ولا تمثیل، کہ ہمارا اللہ کے ناموں پر بھی ایمان ہے، اللہ کی صفات پر بھی ایمان ہے، لیکن صفتیں بھی وہ جو قرآن میں ہیں یا حضور نے بیان فرما دی، خود نہیں بنانی صفت۔ لیکن کیسے ایمان ہے کہ ہم اس کی تکییف نہیں کریں گے کہ جی آپ کا ہاتھ کیسے، نہیں، ہاتھ ہے بس، اور مثال بھی نہیں دیں گے کہ جی آپ کا چہرہ مبارک ایسے ہے، یہ مثال بھی نہیں دی، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل نہیں۔ اور اسی آیت کے ساتھ دیکھیں کیسے اللہ ایک تو فرماتے اس کی مثل کوئی نہیں، آگے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں۔ تو اب جو ملحدین تھے ان کو مغالطہ لگ گیا، انہوں نے کہا سنتے تو ہم بھی ہیں، دیکھتے تو ہم بھی ہیں، پھر ہماری طرح سننا دیکھنا ہو گیا نا، اللہ بھی سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ جہالت ہے، ہمارے سننے اور اس کے سننے میں فرق ہے۔ ہم سنتے ہیں لیکن بات تھوڑی دور چلی جائے تو ہم نہیں سن سکتے، کانوں میں کوئی بیماری ہو جائے ہم نہیں سن سکتے، اگر ہمارے آگے دیوار آ جائے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو، اگر کوئی چیونٹی، جیسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ النملۃ السوداء فی اللیلۃ الظلماء، کہ اندھیری رات ہو اور چیونٹی بھی سیاہ ہو، علی الصخرۃ الصماء، اور پتھر پہ چل رہی ہو، اس کے پاؤں کی آواز بھی وہ سنتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے تو اللہ دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں کہ ہمیں پکار رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ شان آدم ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ملائکہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس میں میں روح پھونکوں پھر اس کے بعد تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ روح پھونکنے کے فوراً بعد، وہ تو کئی دنوں کے بعد کی بات ہے سجدے کی، کبھی اختصار ہوتا ہے، کبھی اجمال ہوتا ہے، کبھی تفصیل ہوتی ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو آدم علیہ السلام کا اس زمانے میں آسمانوں میں تخلیق جو ہے تقریباً آپ کا قد مبارک جو ہے وہ 60 ہاتھ کے برابر تھا۔ پھر اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا، اب ملائکہ سے مراد تمام ملائکہ ہیں، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، آسمانوں کے، زمینوں کے، حول العرش، حول الکرسی، جتنے بھی، کلہم، پھر اجمعون، کلہم کا لفظ بھی آ گیا، اجمعون جمع کا صیغہ بھی آ گیا، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا۔ صرف سجدے سے انکار کس نے کیا؟ الا ابلیس، ابلیس نے نہیں سجدہ، ابا، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر جو یعنی اتنا بڑا عابد زاہد تھا کہ ملائے اعلیٰ میں ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، بدبخت، لیکن تیرے ابے کو سجدہ نہ کیا تو ملعون بن گیا، اور تو خدا کو سجدہ نہ کرے تو مسلمان رہے گا۔
اس نے تو آدم کو سجدہ نہیں کیا نا، خدا کے سجدے کا انکار تو نہیں کیا۔ تو اگر وہ اللہ کے حکم پر تیرے ابا کو سجدہ نہ کرے وہ تو بن جائے ملعون، اور تم خود خدا کو سجدہ نہ کرو۔ صبح کو نیند نہیں کھلتی جی، ظہر عصر کو مشغول ہوتے ہیں، بعد رات کو آتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی۔ اس کو روٹی کھانے کی ہمت ہوتی ہے، دفتر میں جانے کی ہمت ہوتی ہے، ڈیوٹی کرنے کی ہمت ہوتی ہے، لیکن نماز کی ہمت، وجہ کیا ہے؟ منافق ہے کہ منافقوں کو ہمت نہیں ہوتی۔ اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، جب وہ نماز پڑھیں گے بھی تو ایسے مر مر کے پڑھیں گے۔ اور مومن کی تو خوشی راحت ایمان ہی نماز میں ہے۔ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال اذان کہو ہمیں راحت پہنچاؤ۔ تو ان کی تو مومن کی تو راحت نماز میں ہے۔ تو اب ابلیس نے جو سجدہ نہ کیا، اب اس کے بعد علماء اس کا ایک جواب یہ کہتے ہیں کہ جی حکم تو ملائکہ کو تھا، ابلیس کو تو نہیں تھا نا۔ لیکن اس کے دو جواب ہیں یار۔ ایک جواب تو یہ دیتے ہیں کہ چونکہ ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا تو جب بڑے کو سجدہ حکم ہو تو چھوٹے کو تو خود بخود ہو جاتا ہے۔ جب استاد کسی کے لیے کھڑا ہو جائے تو شاگرد تو خود بخود ہی کھڑا ہوگا نا۔ تو جب ملائکہ سجدہ کر رہے تھے اس کو، لیکن اصل حکم وہی ہے جو قرآن میں ہے کہ اللہ نے خود فرمایا کہ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کہ ابلیس ہم نے جب تمہیں حکم دیا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ مانا اس کو بھی حکم تھا۔ اب اس نے آگے اپنا عقل لڑایا، جو اللہ رسول کے مقابلے پہ عقل لڑائے نا پھر وہ ابلیس بن جاتا۔ اللہ نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی، اللہ کے رسول نے فرما دیا بات ختم ہو گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا عذاب قبر ہوتا ہے، جی کیسے ہوتا ہے؟ تمہارے عقل کیا تعلق ہے اس بات سے؟ جب مرو گے سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو عقل، ابلیس نے بھی عقل لڑایا نا دلائل کے ساتھ کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، دلائل دیے یا اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کا کام جھکنا ہے، مٹی کا کام نیچے رہنا ہے، میں تو آگ سے پیدا، آگ کا کام روشن کرنا ہے، آگ کا کام اوپر اٹھنا ہے، اور پھر ساری دنیا کے کام آگ سے چلیں گے، مٹی سے تھوڑے چلیں گے۔ آج دیکھیں نا ہوائی جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، کوئی چیز چلتی ہے سب بجلی سے چل رہی ہے، آگ سے چل رہی ہے نا، سٹیم بنے گا تو چلے گی نا۔ لیکن اس بدبخت کو پتہ نہیں تھا تمہارا کام حکم کی تعمیل ہے، تمہارا کام عقل لڑانا نہیں، اور اگر تم عقل بھی لڑاؤ تو اللہ نے مٹی میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ مٹی کو آگ میں ڈالو تو آگ بجھ جاتی۔ آگ مٹی کے اوپر جلتی رہے، اب مٹی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن مٹی کو آگ کے اوپر ڈال دو آگ ختم۔ اسی لیے جب قیامت قائم ہوگی نا جی اور آدم کی اولاد جنت میں جائے گی تو اب وہ ابلیس چیخے گا، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہوتا۔